الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المسلمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الصدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. امدادکم ناس بندے غم آزادکم در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملاں را رہنما گرداب افتادہ کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارہ بیچارنا حضرت شاہ اسماعیل غوث الورا کے واسطے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا. کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. خاک ہوں میں قدموں
آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، الکے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، الکے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگاروں کے سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے میں اور آپ اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و اعز اسمہ اپنے محبوب علیہ السلام کی زلف واللیل کا صدقہ
اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب ذی وقار، ماہ صفر المظفر جاری ہے، اور یہ وہ ماہ مکرم ہوتا ہے جس میں اکثر و بیشتر اولیاء اعظام کے اراس مبارک ان کے جو ہے وہ مزارات مقدسہ پر جو ہے عظمت و شان اولیاء کاملین کے حوالے سے، ان کے یوم وصال کے حوالے سے تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اللہ کے محبوب بندوں کی چند نشانیوں کا ذکر کریں گے، اور حالات حاضرہ میں ضرورت ہے جہاں اس امر کی کہ آج لوگ اس مشن سے اور اس مقدس فریضے سے اور اس رہنمائی سے جتنے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا ہمیں آج کے اس دور میں کسی اللہ کے ولی کے بیعت نہیں ہونا چاہیے، کیا ضرورت ہے یا نہیں، اس حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ عمن والہ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، اور وہ ہر نمازی، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا نمازی، اور ہر نماز کی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہ چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کلمہ گو ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو، اور جب بھی وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، وہ فرائض ہوں یا واجبات ہوں یا سنن ہوں یا نوافل ہوں، یعنی نماز کی کسی رکعت میں بھی اس آیت طیبہ کو فراموش نہیں کرتا، جو کہ سورۃ فاتحہ میں یہ مسلسل ہر رکعت میں آیت طیبہ پڑھی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ ہر کوئی پڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لہذا یہ دعا ہے، اور یہ ہر نمازی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ تو گرامی قدر، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ صراط مستقیم کس راستے کو کہا جاتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس کی مزید وضاحت سورۃ نساء میں فرمائی کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار مختلف نفوس قدسیہ کا اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ذکر فرمایا کہ یہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان میں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، پہلی جماعت نبیین کی ہے، اور صدیقین کی ہے، والشہداء والصالحین، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ چار نفوس قدسیہ، یہ چار جماعتیں ایسی ہیں کہ جو ہدایت یافتہ، انعام یافتہ، اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے ان کی اتباع کی اور ان کے پیروکار ہو کے جنہوں نے زندگی بسر کی، تو پھر وہ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے ولی اور اللہ کے جو مقربان بارگاہ الہ ہوتے ہیں، ان کی شان اور ان کی جو ہے تعریف اور ان کی عظمت اللہ سبحانہ و تعالی نے چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمائی۔ چونکہ نبیین کا مشن آج قیامت تک نبیوں کے بعد اولیاء کاملین کے سپرد ہے، اور چونکہ مقام نبوت ختم ہو گیا اور سلسلہ وحی منقطع ہو گیا،
اور چونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا نبیوں کا جو مشن تھا وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور وہ مشن صرف تعلیم و تعلم تک محدود نہیں کہ علم حاصل کیا جائے اور علم تک ہی محدود رہا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے بعض مقامات پہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کا ساتھ ذکر ساتھ آیا ہے۔ جہاں تعلیم و تعلم کی بات ہے، جہاں علم و حکمت کی بات ہے، وہاں وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے، ان کا تزکیہ بھی کیا جائے، یعنی جیسے ظاہر کو بدلا ہے ویسے ہی ان کے باطن کو بھی بدلا جائے۔ صرف ظاہر کی بات نہیں قرآن کرتا، ظاہری چونکہ ایک تعریف ہے اور ایک طرز عمل ہے اور طریقہ کار ہے اور ایک اصول وضع کیا گیا ہے جو شریعت کی صورت میں، چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے اور شریعت ظاہری امور کو اور شریعت وضاحت کو اور وضع قطع کو دیکھتے ہوئے حکم لگاتی ہے، لیکن طریقت اور جو ہے وہ باطن کا معاملہ اس سے ذرا ہٹ کے اور برعکس ہوتا ہے۔ باطن والے لوگ جو ہیں وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ ظاہر شریعت اگر کمال کو پہنچ جائے تو یقیناً بندہ باطنی منازل بھی طے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شریعت پر پابند نہیں تو وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صوفی باصفا اور تصوف کی سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی جو ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت میں کامل ہوگا تو پھر جا کے طریقت اور باطن اور تصوف اور صوفیاء کے اگلے معاملات کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ گامزن ہوگا۔ شریعت میں کامل نہیں ہے، اس کے فرائض ہی پورے نہیں، اس کے واجبات ہی پورے نہیں اور حقوق اللہ ہی پورے نہیں، تو شریعت پہ وہ کاربند ہی نہیں تو وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ آج یہی ہمارے اندر فقدان ہے اور ہمارے اندر ایک سوچ اور فکر جو ہونی چاہیے وہ نہیں نظر آتی۔ مثال کے طور پہ ہم اسے صوفی مان لیتے ہیں جس کے زیادہ مرید ہیں، ہم اسے اللہ کا ولی مان لیتے ہیں جس کا بڑا آستانہ ہے، ہم اسے اللہ کا محبوب بندہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو بڑا ٹھاٹ باٹ شان و شوکت پراڈو رکھی ہو، اس نے گاڑیاں رکھی ہو، ہم اس کو صوفی مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ صوفیت کے اور اللہ کے ولی کے معیار نہیں ہے۔ معیار صوفیت کا یہ بھی نہیں، اس کا باپ پیر تھا تو بیٹا پیر بن گیا، تو بیٹا پیر ہے تو آگے پوتا پیر بن گیا، آج تو ہے ایسا سلسلہ، لیکن حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا ہی آگے وارث ہوتا، نبی کا بیٹا نبی ہی ہوتا، تو پھر یعقوب علیہ السلام کے تو 12 بیٹے تھے، وہ سارے نبی ہوتے۔ اگر بیٹا باپ نبی ہے تو بیٹا نبی ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، پھر آگے اسحاق علیہ السلام نبی ہیں تو یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، بیٹے ہیں، لیکن یہ یقینی بات نہیں کہ لکھا ہی جائے کہ بھی پیر صاحب ہے تو آگے ان کا بیٹا ہے تو وہ بھی پیر ہی ہوگا۔ اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے تو شریعت اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن آج یہ ٹرینڈ ہے، یہ ضروری نہیں کہ مولوی کا پتر مولوی ہو، مفتی کا بیٹا مفتی ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یقینی طور پہ جس میں اوصاف نہ پائے جائیں۔ لیکن آج یہی سلسلہ ہے اور آج یہی لمحہ فکریہ ہے، آج ہمارے اندر یہی فقدان ہے کہ جو روحانی منازل نہیں طے ہوتی، ایک تو وہاں سے کوئی ایسا سلسلہ نہیں، ایسا وہ کامل ہوتا ہی نہیں، اور دوسرا جانے والا بھی ایک ہی غرض کے لیے جاتا ہے، بابا جی دعا کرو کاروبار نہیں چل رہا، بابا جی دعا کرو اولاد نہیں ہے، کام بند ہوا ہے،
حالانکہ نہ تو اس لیے پیر ہوتا ہے، اگرچہ دعائیں ٹھیک ہیں، دعائیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اس لیے مرشد کامل نہیں ہوتا۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور جو کامل مرشد ہوتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملا ہے اور اس کے مل سے اللہ سے ملا دے، اس کو مل کے اللہ سے ملا دے، چونکہ اس کا رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، یہ بلا واسطہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور ربط ہے، قرب ہے، تو قرب کی منازل اس نے طے کی ہوتی، تو اس لیے ان کے پاس جانے سے منازل طے ہو جاتی ہے۔ تو نہ تو اس غرض سے کوئی جاتا ہے اور نہ ہی آگے کوئی ایسی صلاحیت ہوتی ہے۔ آئیں، یہ ماہ مکرم اولیاء کاملین کے حوالے سے معروف ہے، اور اس میں حضور سید داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرص پاک ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پاک ہے، مجدد پاک کا عرص پاک ہے، دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں۔ تو یہ تعلیمات کے لیے اللہ کے ولی ہوتے کیسے ہیں، اللہ کے ولیوں کی نشانیاں کیسی ہوتی ہیں، یہ ہم نے موٹی موٹی نشانیاں دیکھنی ہیں قرآن و سنت میں۔ اگر کسی میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو فابہا، اگر کسی میں نشانیاں نہیں پائی جائیں تو اس کے 2 لاکھ بھی مرید ہوں تو ہمیں اس سے کیا غرض ہے، اس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، پراڈو ہو، اس کے پاس جو ہے وہ جو مرضی ہو، لیکن اس کے پاس وہ اللہ ہو والی تار نہیں، وہ کرنٹ نہیں کہ وہ جاتے ہی مرید کا دل بدل دے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ یہ کاروباری ہے، یہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہی ہے، پیر وہی ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان ارشاد ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اسے دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے ولی کی موٹی سی نشانی آقا علیہ السلام نے، اللہ کے محبوب بندے کی حضور علیہ السلام نے موٹی سی نشانی واضح کر کے بتا دی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ آج تو اوکھا کام ہی نہیں جی، جس نے بڑا کلا پہنا ہوا ہے، اتنی بڑی دستار باندھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ اچھی سی وہ کھونڈی پکڑی ہوئی ہے، اور آنکھوں پہ ذرا جلال ہے، چہرے پہ ذرا کمال ہے، اور آگے پیچھے مریدوں کی لائنیں ہیں، اور بڑی ٹھاٹھ بات ہے، شان ہے، نعرے ہیں، وہ بلے بلے بڑی گل ہے۔ حالانکہ اللہ کے ولی کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اپنا اظہار چاہتا ہی نہیں، وہ نمود و نمائش ہی نہیں چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ میں آؤں اور لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ تو یہ چاہتا ہی نہیں۔ اس کے اندر عاجزی اتنی ہوتی ہے کہ میرا نام ہی کوئی نہ لے، میرا نام ہی کوئی نہ لے، اور مجھے جانے ہی کوئی نہ۔ دور جانے کی بات نہیں، حضرت سید عبداللہ باب بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نہیں فرماتے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی تیری ذات پچھانے نہ تینوں کوئی منے۔ جی آج تو نمود و نمائش ہے، آج تو جو ہے وہ دیکھا دیکھی ہے، آج تو بس جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ ہے سامنے، اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے ہیں تو یہ دنیا قائم ہے، اللہ کے بندوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، لیکن آج زیادہ فراڈی نظر آتے ہیں ہمیں، آج زیادہ نیم رافضی پیر نظر آتے ہیں ہمیں، جو غیروں کی گود میں بیٹھ کے جو صحابہ کرام پر تان و تشنیع نظر کرتے ہوئے پیر نظر آتے ہیں ہمیں۔ اور آج ہماری صفوں میں ایسے پیر گھس گئے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس میں زبان تان تراز کرتے ہیں، اور وہ گدی نشین ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، جی اتنے بڑے آستانے کے گدی نشین، اور تکلیف ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے۔ تو آج ضرورت ہے ان پیروں کا جو ہے وہ پہچان بندہ کرے اور آنکھیں کھولے، یہ دوزخ میں جانے کا بھی باعث ہیں اور جنت میں جانے کا بھی باعث ہیں۔
راہ حق اور راہ ہدایت پہ لگا دیں تو سمجھیں پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، رب فرمائے گا چلو اپنے اماموں کے پیچھے، تو پھر امام جس طرف ہوگا، اللہ کا ولی جس طرف ہوگا تو پھر اسی طرف ہی جانا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ وہ پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پانی پیو پھوڑ کے تے پیر پھڑو چھوڑ کے، تو اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بس پیر ویکھو، پیر پھڑو دیکھ کے کہ جی واہ واہ ٹھاٹ پاٹ ہے، بلے بلے بڑی گدی ہے، تو یہ گدی شدی کا مسئلہ نہیں، بلکہ میں نے یہ بات ہی ختم کر دی۔ یہ ایک ہی جملے میں سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جس کے اندر انانیت نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، اور وہ خود نمائی نہیں چاہتا، اور وہ نہیں چاہتا میرے نعرے لگیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں چھپ جاؤں اور میں پوشیدہ ہو جاؤں، لوگ میرے ہاتھ بھی نہ چومیں، میں آؤں تو کھڑے بھی نہ ہو جائیں اور میری ذات کو بھی نہ پہچانیں۔ تو بابا بلے شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے سید بھی نہ کہو، مجھے رائی کہا کرو۔ سید ہو کہ اپنی ذات کو ختم کرنے کے لیے کہ جی میں تو ان کی ذات میں فنا ہو گیا ہوں، جو میرے پیر صاحب ہیں، جس کی ذات بھی ارائی ہے شاہ عنایت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو گرامی قدر یہ بڑا اہم اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے حدیث پاک میں اور قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے اب نشانیاں دیکھ لیں، نشانیاں نظر آئیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بات مانیں کہ وہ ذات کسی ذات سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی رنگ کا بھی ہو، وہ کسی نسل کا بھی ہو، وہ کسی علاقے کا بھی ہو، وہ کسی ملک کا بھی ہو، لیکن اس میں یہ نشانیاں نظر آ جائیں تو سمجھیں یہ اللہ کا بندہ ہے، پھر اس کے دست حق پہ بیعت کر لیں، اور پھر جو وظائف دیں تو پھر منازل بندہ جب جا کے طے کرتا ہے۔ اکیلا اگر کوئی کہے آج کے اس گئے گزرے دور میں او کی ضرورت ہے پیر پھڑن دی، امی جو ہے وے، ابا جو ہے وے، جب ماں باپ لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ ہیں تو پھر ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیر صاحب کے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مرشد ہیں، ہمارے گھر میں ایک مرشد ہیں، ان کا تعلق جسمانی ہے، والدین کی ایک تربیت ہے اور وہ ایک حد تک تربیت ہے، یہ گھر تک اور دنیاوی معاملات تک تربیت ہے، لیکن اگر روحانی تربیت لینی ہے تو پھر فرماتے ہیں عارف لوگ کہ ضروری ہے کسی عارف باللہ کے ہاتھ پہ تمہیں بیعت کرنی پڑے گی، لازمی ہے، ورنہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے، اور جو جماعت سے بکھر جائے تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے وہ ایک مقام پہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو جو بکری اجڑوں بچھڑے او دیے بگیاڑا جوگی، تو یہ ہے جی در مرشدہ در مرشدہ چھڑنا دیوی ہو جا سے روگی، جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے او دیے بگیاڑا جوگی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، لوگ تو اس کو عام سمجھتے ہیں، لیکن گرامی قدر یہ بڑا اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے روحانی منازل طے کرنے کو۔ جی نماز پڑھنے ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، دیگر معمولات ربانیاں جتنے بھی امور ہیں، ان میں اس وقت تک ذوق، اس وقت تک وہ سرور اور اس وقت تک وہ چاشنی حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کامل مرشد کی نگاہ میں بندہ نہ آ جائے، جب تک کہ کسی رہنما اور کامل کے دست حق پہ بیعت نہ ہو جائے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ آئیں گرامی قدر، یہ اللہ کے ولی ہوتے، ان کی نشانیاں قرآن عزیز میں 3 سورت فرقان میں اللہ رب العزت جل شانہ نے، اور بھی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان کی پہلی نشانی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں زمین پہ ایسے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نہ اکڑ کے چلتے ہیں۔
نہ اتنا دھیما چلتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ بڑی عاجزی کے ساتھ وَإِذَا، دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل بندہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہے تو پھر بحث نہیں کرتے، سلام کر کے چلے جاتے ہیں، یہ آگے لڑنا نہیں شروع کر دیتے۔ یہ دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی اللہ جل شانہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں جو ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں یا سجدوں میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں۔ جی جڑا پیر آ کے کوئی لوڑ ہی نہیں نماز پڑھن دی، جی جو وہ کہے کہ جی کوئی ضرورت نہیں، خیر صلی اللہ پتر اسی جو ہے اسی کادے واسطے ہیں، تو پھر دیکھیں کس طرح کا انداز قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ تو راتوں کو قیام کرتے ہیں، وہ تو راتوں کو سجود کرتے ہیں، ان کی تو راتیں غفلت میں نہیں گزرتی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت ہی کوئی نہیں، خیر صلی اللہ اسی کو سوال آئیں گے۔ تو پھر گرامی قدر معاملہ تو ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے کاروبار، اور کاروبار آج بہت زیادہ ہے اس حوالے سے، جی جس کا کاروبار نہیں چلتا تو وہ کسی نہ کسی کا مرید بن کے تو وہ اپنے آپ کو خلیفہ شو کروا کے تو پھر اپنی دکانداری چمکانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہمارا بھی المیہ ہے، ہمارے لوگوں کا بہت بڑا المیہ ہے، وہ قرآن و سنت کی بات کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنی پیر صاحب کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیر نے کہنا ہے کھڑوتا رہو پتر، ساری رات ہی کھڑوتا رہنا ہے۔ پیر نے کہا کہ بیٹا تو اس طرح کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جی، میرے بابے نے کہہ دیا، میرے پیر صاحب نے کہہ دیا، میں نے ایسے ہی کرنا ہے، لیکن اللہ رسول نے کہہ دیا، اچھا یار خیر صلی اللہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس نہج پہ اور کس طرز عمل پہ آج یہ قوم چل پڑی ہے، لیکن جہاں آج یہ بڑا مشکل سا مرحلہ ہے کامل کو ڈھونڈنا، بڑا مشکل سا مرحلہ ہے کامل بندے کی تلاش کرنا، وہاں پہ یہ بھی مطلب نہیں کہ ڈھونڈا ہی نہ جائے، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بندہ بیٹھ جائے، کوئی ضرورت نہیں، اور بندہ ہی کوئی نہیں تھے اور گھر مرید کی دے ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں، کیونکہ یہ ضروری بات ہے، ڈھونڈنا، کوشش کرتے رہنا۔ آئیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے کامل کی تلاش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا بندہ مجھے مل جائے جو میری رہنمائی کرے، میرے روحانی معاملات اچھے ہو جائیں اور میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، تو فرمایا کہ پھر اس بندے کو چاہیے حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھا کرے، اللہ اس کو بندہ نیک عطا کر دے گا۔ اگر نہ بھی کوئی بندہ ملا تو بزرگ فرماتے ہیں کشف المحجوب داتا صاحب کی ایسی کتاب ہے، یہ اکیلی کتاب ہی اس بندے کی رہنمائی کرتی رہے گی، یہ بھی مرشد کا کام کرے گی اگر کوئی بندہ اس کتاب کو بنظر غور پڑھتا رہے۔ آئیں گرامی قدر، خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ یبیتون، یہ ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور پھر ایسے رحمان کے بندے ہیں کہ جب چلتے ہیں تو پھر زمین پہ بھی دیکھتے ہیں کہ چیونٹی بھی بیٹھی ہے تو اسے نقصان بھی نہ ہو جائے، چیونٹی پر بھی پاؤں نہ آ جائے، یہ اس طرح آہستی کے ساتھ اور اس طرح نظر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ مشکات المصابیح میں ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا زمانہ طہر تھا اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو کہا چلو نماز استسقاء پڑھتے ہیں، جا کے میدان میں نماز استسقاء پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ بارش دے گا۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ آپ نے فرمایا کہ چلو بھئی واپس چلو، بارش آ جائے گی۔ قوم والوں نے کہا حضور نہ نماز استسقاء پڑھی، نہ دعا مانگی، نہ یہ معاملہ کیا، تو یہ بارش کیسے آ جائے گی؟ تو داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا تمہارے ساتھ ہی، تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، راستے میں ایک چیونٹی اپنے ہاتھ اٹھا کے بارش کی دعا کر رہی تھی،
اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، لہذا اب ہمیں نماز استسقاء پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے اس طرف توجہ دلائی علماء نے کہ دیکھیں اللہ کے نبی کی ایک تو نگاہ کا عالم، اور پھر اللہ نے ایسا مقام عطا کیا کہ دعا مانگی کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو چونٹی کو دیکھ کے بھی چلتے ہیں کہ نیچے چونٹی نہ آ جائے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن آج کس طرح بندہ زندگی بسر کرتا ہے اور کس طرح چلتا ہے، اس کی روانی کیسی ہوتی ہے دنیا میں، اور کس طرح کی طرز عمل اپنا کے زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ پچھلے 2-4 دنوں میں ایک باپ 4 بیٹے تھوڑے سے زمین کے تنازع پہ، ان چاروں کو زمین پہ قتل کر دیا گیا، زمین کے تنازع پر۔ یہ کس ڈگر پہ چل گئی قوم؟ صرف دنیا کی حرص، لالچ اور طمع اور اپنے خونی رشتوں کو بھول گئے، یہ چند روزہ مال و دولت کے لیے۔ او گرامی قدر، یہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو پھر دیکھ کے چلتے ہیں، اتنی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں کہ نیچے کہیں چونٹی بھی نہ آ جائے آئیں۔ اسی طرح ان کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جھگڑا کرنے والا کوئی جھگڑا کرتا ہے تو یہ آگے سے جواب نہیں دیتے، جھگڑتے نہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس یار تیری مہربانی، اپنا کام کر، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کا زمانہ ایسا شدید قسم کا زمانہ تھا کہ آپ کے ہم اثر اور آپ کے زمانے کے لوگ حاسدین ہوتے ہیں، حسد کرنے والے کہ لو جی یہ بندہ، اس کی اتنی عظمت بڑھ گئی ہے اور یہ امام الائمہ بن گیا ہے، طرح طرح کی لوگوں کو باتیں بتاتے اور متنفر کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کرتے، کوئی گالیاں نکالتا۔ تو ایک آپ کے زمانے میں مولوی صاحب تھے، آپ کے بارے میں بڑی بد زبانی کرتا تھا، گالیاں نکالتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے شاگردوں نے، مریدوں نے بتایا حضور ایک مولوی صاحب آپ کو بڑی گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ پھاڑ لو بھی انہوں پھر تہاڈا کی فائدہ، انہیں میرے مرید جے، انہیں شاگرد جے۔ تو آپ نے جو ہے وہ تھال میں بڑے تحفے رکھے، کہا یہ مولوی صاحب کو پیش کر کے آؤ، یہ ان کو دے کے آؤ۔ ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہو، شرمندہ ہو گئے، مولوی صاحب آ گیا، حضور میں تو گالیاں دیتا ہوں تو آپ مجھے تحفے دیتے ہیں، فرمایا کہ میرے لیے تو بہتر کرتا ہے۔ جی کیسے؟ کہا تو میرے بارے میں بدگمانیاں، میری غیبتیں اور میرے بارے میں برا خیال کرتا ہے، لہٰذا اللہ مجھے ثواب عطا کرتا ہے، تو میرے لیے بھلائی کر رہا ہے، تو میرا بھلا کر رہا ہے۔ تو وہ جب ایسا معاملہ ہو تو پھر جوابی کارروائی نہیں کرتے۔ آئیں گرامی قدر، ان کی کتنی اشد ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، لیکن نوجوان طبقہ، یہ نوجوان طبقہ ان لوگوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، توبہ پہ استقامت نہیں ہوتی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی مرد حق اور کسی درویش کامل کے دست حق پہ بیعت ہو جو خدا کی قسمیں، اللہ آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لے گا۔ یہ بڑا کمال ہے، کیونکہ جناب علی ایسے نہیں 100 سال ہو گئے بزرگوں کو دنیا سے چلے گئے، اور ایسے نہیں بیان فرما کے گئے کہ رادے رادے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں رادے بن مرشد محمد بخشا مر ویسے بچ رادے۔ یہ کتنا ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا میں نے مفہوم سنا دیا، جماعت پر اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے، اور جماعت سے جو علیحدہ ہو جائے تو پھر شیطان کا جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے، شیطان اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کلاوے میں لینا، اور شیطان اس کو اپنا چیلا بنانے میں بالکل دیر نہیں لگاتا۔ دیکھا نہیں آپ نے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
جب آپ کا آخری وقت آیا تو 360 دلیلیں دیں آپ نے۔ شیطان نے کہا آخری وقت آیا، شیطان نے کہا رب ہے، ہاں رب ہے، دلیل دو۔ ایک دلیل اس نے رد کر دی، دوسری دلیل اس نے رد کر دی۔ شیطان تھا، معلم الملائکہ تھا، تو جس وقت 160 دلیلیں ہوگی تو آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے مشاہدہ کیا میرے مرید کا سخت امتحان ہے، تو آپ نے چھینٹے مارے وہاں سے، اور میں یہ کیوں نہیں کہتا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو یہ آخری وقت پہ بھی مرشد کامل کام آ گیا۔ تو گرامی قدر آخری بات کر کے کہ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے، اور جہاں ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں بہروپیوں کو اور اللہ کے صحیح نیک بندوں کو پہچاننا، اور اس کی رہنمائی اکیلا بندہ نہیں بلکہ علماء سے اور صوفیاء سے لازمی طور پہ بندہ کروائے، اور کسی کے مرید ہونے سے پہلے 1000 بندوں سے بندہ مشورہ کرے، اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کے نظریات کیسے ہیں، اور یہ بندہ عملیات میں کیسا ہے، یہ بندہ شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہونے کے حوالے سے کیسا ہے، پھر جا کے کہیں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ یہ کوئی سوکھا معاملہ نہیں، یہ بڑا سخت معاملہ ہے، ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ آئیں گرامی قدر، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت مثنوی شریف میں نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بکریوں والا بندہ تھا، تو بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے ایک بکری جو ہے وہ اس کے اجڑ سے علیحدہ ہو گئی، ریوڑ سے علیحدہ ہو گئی، اور اس کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا۔ اب اس بندے کو پتہ نہیں تھا، بھیڑیا لگ گیا اور اس بکری نے چھلانگ لگائی، اور اتنی زور سے چھلانگ لگائی، آگے دلدل تھی، وہ دلدل میں جا کے پھنس گئی۔ اب بھیڑیے نے بھی چھلانگ لگائی، وہ بھی دلدل میں تھوڑا سا دور گرا، وہ بھی پھنس گیا۔ اب مالک تو بکریاں لے کے گھر آ گیا، تو شام کا ٹائم ہو رہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بکری خوش ہو رہی ہے، بکری خوش ہو رہی ہے۔ وہ بھیڑیے نے کہا کہ پھنس تو بھی گئی ہے دلدل میں، مرے گی تو بھی اور مروں گا میں بھی پھنس گیا ہوں۔ تو اس نے کہا تو ہی مرے گا۔ بکری نے کہا کہ بھیڑیے سے تو ہی مرے گا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میرا مالک جب باڑے میں جا کے دیکھے گا، وہ دیکھے گا ساری بکریوں کو چیک کرے گا، جب میں نظر نہ آئی تو میرے واپس آئے گا، دیکھنے آئے گا اور مجھے آ کے نکال کے لے جائے گا، مرے گا تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں جو خصمہ والے ہوتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ ڈوبتے نہیں ہیں، لہذا کہا تیرا خصم کوئی نہیں ہے، تو مرے گا، میرا تو ہے، مجھے آ کے لے جائے گا۔ تو یہ عقائد بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اکیلے نہ رہو، کوئی خصم بنا لو۔ خصم سے مراد اپنا کوئی رہنما کامل بنا لو، مرشد کامل بنا لو، اور جو رہنمائی کرے دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں، روحانی معاملات میں۔ جو معاملات آڑ جائیں، اللہ نے ان کو اتنا قرب عطا کیا ہوتا ہے، یہ دست حق کو اٹھاتے بعد میں ہیں، رب پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ ایسے اولیاء کاملین کی تلاش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بہروپیوں سے مراد وہ پیر ہیں جن کو بس آستانے پہ کتے لڑانے کا شوق ہے۔ ایسے پیروں کے آستانوں کو چھوڑ دیں جو کتے لڑائی کرواتے ہیں، وہ سال بعد میلہ کروا کے کبڈی کرواتے ہیں، اور جی لنگر بابا آؤں ہے پیا۔ جو شریعت مطہرہ کے مطابق جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا، اور جو شریعت کے عین مطابق عمل نہیں کرتے وہ کامل مرشد نہیں ہو سکتا۔ وہ اولیاء شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب بندہ وہی ہے جو آمنہ کے لال کی ہر سنت کا تابعدار ہوتا ہوں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔